الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من صلاتهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. معزز حاضرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. دراصل یہ حدیث ایک خاص واقعے سے متعلق ہے. سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جب یہ صلح ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سن میں یعنی سن 6 ہجری میں دنیا کے تمام بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، انہیں دعوتی پیغامات بھیجے، ان کو اسلام کی دعوت دی. اس زمانے میں دنیا کی 2 سپر پاور اور 2 عظیم الشان طاقتیں ایران اور روم تھے. رومی بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا ہے. قیصر جس کا نام اس زمانے میں ہرقل تھا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا. اس کو جب خط ملا اس وقت وہ اتفاق سے بیت المقدس میں آیا تھا، کیونکہ انہی دنوں اللہ رب العالمین نے رومیوں کو ایرانیوں پر زبردست غلبہ عطا کیا تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے الف لام میم غلبت الروم میں جس کی جانب اشارہ کیا ہے. بہرحال تو وہ دمشق میں اس وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط اسے ملا. خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ذرا تلاش کرو کہ اس نبی کے شہر اور اس کا کوئی قریبی آدمی اگر ہمارے ملک میں موجود ہے تو اس کو لایا جائے. اتفاق سے ہرقل کے ہرکارے ابو سفیان اور ان کے قافلے والوں کو پانے میں کامیاب ہو گئے. ان کو جب دربار میں حاضر کیا گیا تو ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خطرناک اور انتہائی تکلیف دہ دشمنوں میں سے تھے۔ احد، خندق اور حدیبیہ کے مواقع پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی کمانڈنگ اور ان کی قیادت کی ذمہ داری ادا کی تھی۔ تو دشمنی میں اس وقت بے نظیر انسان تھا ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن جب ہرقل نے بلا کر ابو سفیان سے 10 سوالات کیے، ان سوالات میں 2 سوال میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ پوچھا تھا اس نے کہ حل یغدر، کیا یہ پیغمبر جس نے مجھے یہ خط بھیجا ہے وہ غداری، بے وفائی اور بدہضی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، نبی کا سب سے بڑا دشمن جو اس وقت موجود ہے، جو نبی کی جان لینے کا سب سے حریص انسان اس وقت ہے، وہ کہہ رہا کہ نہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ بے وفائی نہیں کرتے۔ پھر اس نے پوچھا کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ کہا نہیں، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ بعد میں ابو سفیان کے سامنے ہرقل نے اس کی توجیہ کیا، لیکن یہ 2 سوالات، کیا نبی جھوٹ بولتا ہے، کیا نبی بدہضی اور بے وفائی کرتا ہے، دونوں سوالوں کا جواب آپ کے سب سے بڑے دشمن نے اس وقت یہ دیا کہ نہ تو آپ بے وفائی کرتے ہیں اور نہ تو آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت ہے جو آپ کے سب سے بڑے دشمن نے آپ کے ایک دوسرے دشمن کے سامنے بطور اقرار پیش کیا ہے۔ یہ تاریخ کی وہ شہادت ہے جسے احادیث کی کتابوں نے ہمارے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہمدردی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں ایک رحمت ہوں جسے اللہ رب العالمین نے دنیا کے انسانوں کو ہدیہ کیا ہے۔ بطور ہدیہ اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت بنا کر دنیا کے انسانوں کو دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت للعالمین اور آپ کا یہ رحیم و کریم ہونا ایسا وصف ہے جو آپ کی عملی زندگی میں انتہائی زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ ایسا نہیں کہ الفاظ میں، جملوں میں اور جذباتی انداز میں اسے پیش کر دیا جائے، بلکہ واقعات کی دنیا میں جب اس رحمت کے مظاہر کو تلاش کیا جائے، جب اس رحمت کے مواقع کی جستجو کی جائے تو پوری نبوی زندگی آپ کو اس سے بھری ہوئی ملے گی۔ مثال کے طور پر حدیث کی کتابوں میں بسند صحیح ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، دوران سفر ایک چڑیا، ایک پرندہ آ کر کے سروں کے اوپر پھڑپھڑانے لگا، اپنا پر پھیلا کر وہاں چیخنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور کہا من فجع هذه بولدها ردوها، اس پرندے کو، اس کے بچے کو نقصان دے کر کس نے پریشانی میں ڈالا ہے، کون سی مصیبت، کس شخص نے اس کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اس کے بچے کو پکڑ کر کے۔ بعض نوجوان اور کمسن صحابہ نے اس چڑیے کے پرندے کے بچے کو پکڑ لیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اس ماں کو، اس چڑیے کو مصیبت میں مت مبتلا کرو، اسے چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ پرندے کا شکار کرنا، اسے ذبح کر کے کھانا، یہ اسلامی شریعت میں اللہ کا حکم ہے، مگر جب اس چھوٹے پرندے کی ماں کی پریشانی اور اس کی الجھن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ شفقت اور رحمت کھا کر کے اس پرندے کی ماں پر گھبراہٹ، پریشانی کا جو مظاہرہ دیکھا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا۔ ورنہ اسلامی شریعت کی بات یہ نہیں تھی، یہ صرف رحمت للعالمین کا مظہر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت میں ہے، انی ادخل فی الصلاۃ وارید اطالتها ولكن لما اسمع بكاء الصبي اخفف لوجد امه علیہ، کہا نماز میں داخل ہوتا ہوں تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آج لمبی نماز پڑھوں گا، نماز کو خوب اچھی طرح سے ادا کروں گا، لیکن جب میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں کا دل اپنے بچے کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، اس کی ماں اپنے بچے کے رونے کی آواز پر غمزدہ ہو رہی ہوگی، اس
لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ نماز ایسی نماز نہیں ہے ہماری طرح سے، یہ نماز وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ جو عینت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز وہ ہے جس کے اندر میرے دلوں کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی گئی ہے۔ یہ نماز نبی کے آنکھ کی ٹھنڈک تھی، اس کو آپ دیر تک پڑھنا چاہ رہے تھے، مگر بچے کے رونے کی آواز سن کر دل میں نرمی پیدا ہوئی، دل میں رفقت پیدا ہوئی، دل میں رحمت کا جذبہ موجزن ہوا اور نماز کو ہلکی کر دیا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مظہر۔ آپ سنیں، بخاری کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی، آپ کی زندگی میں آپ کے لیے احد کے دن سے بھی زیادہ مشکل کوئی دن آیا ہے کیا؟ آپ کی زندگی میں احد کی گھڑی سے بھی زیادہ مشکل کوئی گھڑی آپ کی زندگی میں گزری ہے؟ احد کا دن وہ ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا تھا، خون کی کڑیاں نبی کے سر میں چبھ گئی تھی، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا تھا، دشمنوں نے آپ کو ہر طرف سے نردے میں لے کر آپ کی جان کو نعوذ باللہ اس دنیا سے ختم کر دینے کے در پہ تھے، اور آپ کے قدموں پر ایک بعد دیگرے 7 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کیا تھا۔ وہ اتنی مشکل گھڑی تھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی تھی۔ ام المومنین نے پوچھا کیا اس سے بھی مشکل کوئی گھڑی آئی ہے؟ کہا عائشہ، جب میں نے خود کو ابن ابی علیل کے لوگوں پر طائف میں پیش کیا اور انہوں نے میری دعوت کا جو جواب دیا، انہوں نے میرے ساتھ جو بدتمیزی کیا، اس پر اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے پاس بھیجا۔ میں طائف سے نکلا تو بے ہوشی کی کیفیت تھی۔ آپ نے کہا کہ میں جب قرن ثعالب میں پہنچا، مکہ اور طائف کے بیچ میں، تو مجھے ہوش آیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، آپ کی جو خواہش ہو اس خواہش کا اظہار اس فرشتے کے سامنے کر سکتے ہیں، وہ آپ کا تابع فرمان بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، پھر پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اے پیغمبر، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بے عزتی اور بدتمیزی کا جو سلوک کیا ہے، آپ کے رب نے اسے دیکھ لیا اور سن لیا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں ان کے بارے میں آپ کی جو مرضی ہو مجھے بتائیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں، ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے ختم کر دوں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ واحد کی عبادت کر رہے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جنہوں نے نہ صرف کی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جنہوں نے نہ صرف کی آپ کے ساتھ ہتک آمیز اور توہین آمیز رویہ روا رکھا، بلکہ انہوں نے آپ کو تکلیف دینے کی کوئی صورت نہیں چھوڑی، اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے پتھروں کا نشانہ بنانے کے لیے لگا دیا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا یہ عالم ہے کہ نہیں، مجھے ان سے بدلہ نہیں لینا ہے۔ تاریخ میں آپ نے سنا ہوگا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اینٹ کا جواب توپوں اور ٹینکوں سے دیا جاتا ہے، اینٹوں بلکہ کلمہ ناروا اور ایک بیجا بات کا جواب میزائلوں اور ٹینکوں سے دیا جاتا ہے اس زمانے میں۔ اور کہتے کہتے کہنے والوں کی زبانیں گھس چکی ہوں گی، سنتے سنتے سننے والوں کے کان پک چکے ہوں گے کہ ایک کلمہ ناروا کے جواب میں ہم اپنے مخالفین کو اس روئے زمین پر رہنے نہیں دیں گے، ہم ان کے وجود کو اس دنیا میں برداشت کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ مگر کیا تاریخ میں کوئی ایک نظیر، تاریخ انسانی میں کوئی ایک مثال ایسی بھی پیش کی جا سکتی ہے جس نے رحمت کا اس قدر کشادہ اور رحمت کا اس قدر کھلا ہوا مظاہرہ دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہو؟ اس کے باوجود اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا کے ناکارہ اور دنیا کے غیر مہذب اور دنیا کے غیر دانشمند انسانوں کے ذہن و دماغ میں اگر وہ کھٹکتی ہے تو محرومی کس کی ہے میرے دوستوں؟
یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عکس جمیل ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کو پہنچایا ہے۔ مگر آج کے کچھ دریدہ دہن انسانوں کو یہ لگتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کا پیغام دنیا کے انسانوں کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث ہے۔ اس لیے یہ نہنجار اور یہ دریدہ دہن انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی شان میں کلمہ ناروا کہنے میں اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتے ہیں، مگر شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے، مگر شاید انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا دم بھرنے والا ایک ادنا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتا۔ جان جائے چلی جائے، مال برباد ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے، سب کچھ لٹ جائے، مگر محمد کی آبرو پر آنچ نہیں آنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ارتفاع میں ذرا بھی لغزش نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ ایک مومن کے ایمان کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے حسان بن ثابت نے کبھی کہا تھا، حجوت محمدا واجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء ان ابی ووالدہ لعرض محمد منکم وقاؤ، ان ابی ووالدہ لعرض محمد منکم وقاؤ۔ ساری دنیا کی آبرو قربان ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر۔ ساری دنیا کے نفوس اور شخصیات کو اگر ایک پردے میں رکھا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک پردے میں رکھا جائے، تب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پردہ سب سے بھاری ہوگا، سب سے برتر اور اولا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جیسا انسان چشم فلک نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ قیامت تک ایسی ہستی کے پیدا ہونے کا کوئی امکان ہے۔ اس لیے سورج پر جو آدمی تھوکتا ہے وہ تھوک اسی کو واپس آتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمدردی، مروت، غم گساری اور اس طرح کے دوسرے الفاظ اگر آپ کو تلاش کرنے ہوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس سے آراستہ اور مزین ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اس کی نظیر اور اس کی مثال مل جائے گی۔ بہت زیادہ تگ و دو کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے اسلام سراپا رحمت کا دین ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے تمام مسائل میں اللہ اور اس کے رسول نے ہم انسانوں کو اسی رحمت، اسی نرم دلی اور اسی رحم دلی کی تعلیم دی ہے۔ اس کے مظاہر بہت ہیں۔ اگر اسلامی شریعت کا استقصا میں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو بات ذرا لمبی ہوگی، لیکن سردست میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اس کے جو دلائل، اس کی جو نظیریں اسلامی شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں موجود ہیں وہ بے شمار ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو دنیا انسانیت میں اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حقوق انسانیت کا جو تصور برپا ہوا وہ میرے نبی کے آنے کے بعد پیدا ہوا۔ حقوق نسواں کا جو علمبرداری پیدا ہوئی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوئی۔ ان دنیا انسانیت کو آزادی اور مساوات کا اگر سبق ملا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ملا۔ دنیا نے اگر علم کی روشنی دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دیکھا۔ دنیا نے اگر جہالت کی قباحت اور اس کی شناعت کو محسوس کیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محسوس کیا۔ دنیا میں کسی بھی کوشے میں اگر خیر اور تعلیم کی کوئی شے پائی جاتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور آپ کے برپا کردہ انقلاب کا ایک ادنا سا نتیجہ اور ایک ادنا سی ہلکی جھلک ہے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے تمدن، بہت بڑی بڑی تہذیبیں موجود تھیں۔ آپ یونان کا تمدن دیکھ لیں، مصر کی حضارت اور ترقی دیکھ لیں، آپ خود ہندوستان میں جو عروج تھا تمدن کو اس کو دیکھ لیں، چائنا کے اندر فیثاغورس وغیرہ کے جو نظریات کی سربلندی اور کار فرمائی تھی اسے بھی آپ دیکھ لیں، اور خود عیسائیوں کے ہاں آگ پرستوں کے ہاں
اور دوسری تہذیبوں کے حاملین کے ہاں جو بلند ترین تمدن پایا جاتا تھا، عروج و ارتقاء کے تمدن کا جو اعلیٰ درجہ پایا جاتا تھا، کلچر کہتے ہیں کہ سمندر اس کا بہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ کسی نے انسانوں کے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہو، کسی نے انسانوں کے حقوق کا جملہ دنیا کے کانوں کو سنانے کی جرات کی ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ کہیں آزادی اور مساوات کا جھنڈا کسی نے بلند کیا؟ پوری تاریخ اس سے بیگانہ، پوری تاریخ اس سے بیگانہ ہے، کہیں نہیں آپ کو حق ملتا۔ آخر کیوں؟ پہلے بھی بڑے بڑے دانشور دنیا میں موجود تھے، نبی سے پہلے بھی بڑے بڑے ادیان اور مذاہب موجود تھے، نبی سے پہلے بھی بڑے بڑے تہذیب اور تمدن موجود تھے، مگر کسی نے یہ بات کیوں نہیں سوچی؟ دنیا کو گویا کہ اگر سبق ملا، دنیا کو اگر روشنی ملی، دنیا کو اگر انسانوں کو سوچنے کا شعور ملا، تو وہ صرف اور صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود، آپ کی دعوت اور آپ کی شریعت کی برکت ہے اور بس۔ ورنہ اگر انسانوں کو نظر نہیں آتا تو آپ میڈیکل سائنس کی جو ترقی ہے، دنیا کے تعمیر کی کا جو بلند ترین تصور ہے، انجینئرنگ کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اور جراحت اور طبابت کے جو اعلیٰ مراحل ہیں، ان کی اساسی کڑیوں کی آپ جستجو کیجئے تو یہ صرف اور صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ اور آپ کا فیضان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر دنیا کے بعض ناعاقبت اندیش اور دنیا کے بعض بدبخت انسانوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی اپنی پریشانیوں کی جڑ ہے، تو یہ کمی اس تصور میں ہے، یہ ٹیڑھاپن اس فکر میں ہے جو آپ کو صحیح بات اور سچائی کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ورنہ جب سورج روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی اپنا اعتراف لوگوں سے خود کروا لیتی ہے، اس کو پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دیکھیں تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہوگی کہ سینکڑوں لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسلمان عالمی پیمانے پر مظلوم اور مقہور ہیں، عالمی پیمانے پر مسلمان بے بس، عاجز اور مجبور بنا کر رکھے گئے ہیں، ان کا کلمہ سننے والا دنیا میں کوئی نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود اس دین میں لوگ کیوں داخل ہوتے ہیں؟ پچھلے دنوں آپ نے فرانس کی وہ جو مبلغہ مسیحیہ تھی جو مالی میں جا کر کے مسیحیت کا پرچار کرنے گئی تھی، جس کا نام صوفی پیٹرونو تھا، وہ وہاں جا کر کے وہ اپنے دشمنوں کی قید میں رہنے کے بعد ابھی جب چھوٹ کر کے آئی تو اس نے کہا کہ بھائی میں مسیحی نہیں ہوں، میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میرا نام مریم ہے۔ وہ جب پہنچی ہے وہاں ایئرپورٹ پر پیرس کے تو اس کے استقبال کے لیے یہ دریدہ دھن بدتمیز میکرون اور اس کا وزیر داخلہ، اس کا وزیر خارجہ اس عورت کے استقبال کے لیے وہاں ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ جہاں سے جب وہ اتر رہی ہے تو سارے لوگ اس کے استقبال میں وہاں موجود ہیں، اور نکلتے ہی جب اس خبیث نے اسے صوفی کے نام سے پکارا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں صوفی نہیں ہوں، میں مریم ہوں۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ میں آپ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک عورت جس کو لانے کے لیے 10 ملین یورو خرچ کیا تھا پیرس کی حکومت نے، 10 ملین یورو کا ترجمہ اگر کیا جائے تو شاید یہ کمرہ بھر جائے روپیوں سے۔ اتنی بڑی لاگت لگانے کے بعد اس کو مالی سے چھڑا کر پیرس میں لانے کی بات کی گئی۔ اس نے کہا تم لوگ مجھے کیوں لائے ہو؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں پھر مالی واپس جانا چاہتی ہوں۔ مالی افریقہ کا ایک انتہائی مفلس، قلاش اور فقیر ملک ہے، لیکن وہ پھر وہاں واپس جانا چاہتی۔ دنیا کے متمدن اور ترقی یافتہ ممالک میں فرانس ایک شمار کیا جاتا ہے جہاں جمہوریت کی بلندی اور جمہوریت کے عروج کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود وہ عورت کہہ رہی ہے اسلام میں آنے کے بعد۔ بہرحال بات تو بہت لمبی ہے، لیکن سر دست جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا، اس لیے ساری دنیا کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اس بات کو اچھی طرح سے اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ اس رحمت العالمینی کا سب سے پہلا اثر ہمارے وجود، ہمارے رہن سہن اور ہماری شخصیت پر پڑنا چاہیے۔ نبی کا کلمہ گو ہونے کے ناطے ہمیں سراپا مجسم رحمت بن کر کے رہنا چاہیے۔ ظلم و تعدی کی تمام شکلوں سے ہمیں خود پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کے نام لیوا اور نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے نبی کی سیرت کا عکس اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رحمت، رحم دلی، محبت اور ہمدردی کا سب سے پہلا نمونہ ہم
ہماری سوسائٹی اور ہمارے مسلم سماج کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔